السلام علیکم. میں آپ کا میزبان سید مسعود گردیزی باخبر کشمیر سے حاضر ہوں، اور آج میری مہمان ہیں شازیہ انور کیانی. یہ ایک سماجی خاتون بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف خواتین کی تنظیموں سے بھی ان کا تعلق رہا ہے، اور سماجی کام سیاسی حوالے سے بھی ان کا ایک ایکسپیرینس ہے. تو ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ آمدہ انتخابات ہیں ان کے حوالے سے یہ کیا کہنا چاہتی ہیں، ان کے کیا تاثرات ہیں، اور کیا آپ کی کوئی سیاسی وابستگی بھی ہے یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسعود گردیزی صاحب، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ٹائم دیا. تو اس سے پہلے تو میں باقاعدہ کسی سیاسی پارٹی میں نہیں تھی، لیکن وقتاً فوقتاً میں جو بھی امیدوار تھے ان کی سپورٹ کرتی رہی. سب سے پہلے جب سید چغتائی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، جب وہ آئے آزاد امیدوار، تو ان سے چونکہ ہمارا فیملی تعلق تھا تو میں نے ان کو سپورٹ کیا. اسی طرح سردار سیاب خالد صاحب کو بھی سپورٹ کیا، ان سے بھی تعلق تھا، لیکن باقاعدہ میں کسی پارٹی میں نہیں تھی. تو اس کے بعد اے جے کے عوامی اتحاد میں نے جب ہمارے ریٹائرڈ سیکرٹری منظور احمد کیانی صاحب آئے تو پھر میں ان کو سپورٹ کرتی رہی. اس دفعہ تقریباً کوئی 3-4 مہینے سے ہماری یہ مشاورت جاری تھی کہ ہم باقاعدہ کسی سیاسی پارٹی میں جائیں، جس کے لیے پی آر او سعید کیانی صاحب نے بھی کوشش کی. پھر ہم نے اپنے سربراہ منظور احمد کیانی صاحب سے رہنمائی لی، انہوں نے بھی ہمیں کہا کہ ہم پارٹی جوائن کریں گے، اور احمد صغیر صاحب کی قیادت میں جو امیدوار ہیں، عمر گردیزی صاحب، آفتاب صاحب، وہ یہ سارے انہوں نے بار بار دعوت بھی دی. تو ہم سب نے یہ فیصلہ کیا، اور فیصلہ ہم نے اس لیے کیا کہ ہم قابل احترام ہمارے سردار تنویر ریاض صاحب وزیر اعظم، ان کے کاموں سے ہم متاثر ہوئے. تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم پارٹی جوائن کر کے اپنے پرائم منسٹر صاحب کے ہاتھ کو مضبوط کریں گے، اپنی پارٹی کے لیے کام کریں گے اور اپنی پارٹی کو مضبوط بنائیں گے. اور اس فلاحی ریاست میں چونکہ خواتین مردوں کے مقابلے میں زیادہ ہیں، مرد اکثر آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ ہوتے بھی نہیں ہیں، تو اگر خواتین ان کے شانہ بشانہ کام کریں تو یقیناً یہ فلاحی ریاست بنے گی، اس میں کوئی مشکل نہیں ہوگی. میرا تعلق چونکہ ایک کاروباری ادارے سے ہے، بہت ساری تنظیموں سے بھی ہے، تو اب انشاءاللہ یہ ہماری کوشش ہے کہ خواتین الیکشن کے بعد، اب تو ٹائم نہیں رہا، خواتین کی باقاعدہ میں تنظیم سازی کروں گی، اپنی پارٹی کو مضبوط کروں گی، اور دن رات کوشش کر کے اپنے پرائم منسٹر کے ہاتھ کو مضبوط کرنے کی ہم کوشش کریں گے. اچھا، عوامی اتحاد کی آپ نے بات کی. عوامی اتحاد کے جو امیدوار تھے، سابق امیدوار اسمبلی راجہ منظور کیانی صاحب، ہو چکے ایک ریٹائرڈ سیکرٹری بھی ہیں، انہوں نے بھی گزشتہ دنوں پی ٹی آئی اس کو جوائن کیا. تو کیا اس کے پس پردہ بھی کوئی آپ کی کوئی کاوشیں تو شامل نہیں ہیں؟ اصل میں کیانی صاحب سے ہماری مشاورت تو رہتی تھی، تو پس پردہ تو نہیں، لیکن 3-4 مہینے سے ہم نے یہ آپس میں مشاورت جاری رکھی تھی کہ ہم نے باقاعدہ کسی سیاسی پارٹی میں جانا ہے. چونکہ مختلف پارٹیوں کے امیدوار ہم سے رابطے میں تھے، تو اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کرنا تھا کہ ہم نے کسی ایک پارٹی کو جوائن کرنا ہے. تو کیانی صاحب سے مشورے کے بعد میں نے پی ٹی آئی کو جوائن کیا. اس کے بعد پھر انہوں نے بھی فیصلہ کیا کہ ہم نے بھی جانا ہے، اور انہوں نے خود، جیسا کہ آپ کے انٹرویو میں یہ بات کہی ہے کہ میں پرائم منسٹر صاحب کے کاموں سے متاثر ہوا ہوں، اور میں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے اپنے پرائم منسٹر صاحب کے ہاتھوں کو مضبوط کرنا ہے، اور اس پارٹی کے لیے ہم سب نے ایک ہو کے کوشش کرنی ہے. آپ چونکہ ایک ایکٹیو خاتون ہیں، مختلف سماجی تنظیموں سے بھی آپ کا تعلق ہے، اور نکر سے آپ بلانگ کرتی ہیں، تو آپ نے خواتین کے مسائل کی بات کی. آپ کے نزدیک خواتین جو ہیں ہمارے اس علاقے کی، ان کی، اور بالخصوص جو ہمارا لوئر بیلٹ ہے، جس میں جالوٹ سے لے کے یہ ڈکل ہے، لوئر نکر ہے، اپر نکر ہے، اور یہ ڈنڈی تک، یہ دڑیلی تک یہ علاقہ جاتا ہے، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس علاقے کی خواتین کو کیا مسائل درپیش ہے، اور ان کے حل کے لیے آپ کیا کردار ادا کر سکتی ہیں؟ خواتین کے مسائل یہ ہیں کہ جو پڑھی لکھی خواتین ہیں ان کے لیے تو شاید اتنے مسائل نہ ہوں، ان کو جاب وغیرہ بھی مل جاتی ہیں. بعض ایسی خواتین ہوتی ہیں کہ جو زیادہ پڑھی لکھی تو نہیں ہوتی، لیکن ان کے اندر ایک صلاحیت موجود ہوتی ہے. تو اگر ان کے لیے کوئی ایسے ووکیشنل سینٹر ہوں یا کوئی اس طرح کے کاروباری پوائنٹ ہوں کہ وہ خود کفیل ہو سکیں، گھروں کے اندر رہ کے چھوٹے چھوٹے کاروبار کر کے اپنے گھرانوں کو خوشحال کر سکیں، اس طرح کی میں سوچتی ہوں کہ الیکشن کے بعد کوئی تنظیم سازی کر کے تو خواتین کے مسائل بھی سنوں گی، اور ہر وارڈ، ہر جگہ جا کے خواتین سے میٹنگ بھی کروں گی، اور اپنی پارٹی کے لیے بھی خواتین کو آگے لاؤں گی، اور اپنی پارٹی کو بھی مضبوط کروں گی، اور کوشش یہ ہوگی کہ خواتین بھی اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو سکیں. آپ نے خواتین کے امپاورمنٹ کے ساتھ ساتھ کیا آپ کے نزدیک ان کو کوئی صحت کے مسائل یا ایجوکیشن کے مسائل بھی درپیش ہیں، جن کے لیے
جن کے حل کے لیے آپ کو کوشش کاوش کر سکتی ہیں؟ جی بالکل ایسا ہے، خواتین کی ہیلتھ تو سب سے آپ کو پتہ ہے کہ ضروری چیز ہے. ہیلتھ کے مسائل بھی ہیں جو ہم سوچتے ہیں کہ الیکشن کے بعد ہم اس مسئلے پہ بھی بیٹھ کے ڈسکس کریں گے. تو تعلیم کے لیے بھی ظاہر ہے بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ یہاں پہ ہمارے میٹرک کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ بچیوں کو دور نہیں بھیج سکتے، بعض لوگ افورڈ نہیں کر سکتے، بعض لوگ کو سیکورٹی کے ناقص انتظام کی وجہ سے. تو اکثر بچیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں کوالٹی تو ہوتی ہے لیکن کوئی تعلیمی یہاں پہ ادارہ موجود نہ ہونے کی وجہ سے وہ میٹرک کے بعد مڈل کے بعد گھر بیٹھ جاتی ہیں. ایک ہیلتھ کے حوالے سے یہ بھی ایشو ہے کہ جنریٹی سے لے کے کیار تک آپ کو پتہ ہے کہ 20,000 سے زیادہ آبادی ہے اور صرف ہیلتھ کا ایک پوائنٹ ہے. اور اس دور جدید میں بھی خواتین کے لیے کیا ہیلتھ کی سب کو ضرورت ہوتی ہے، کوئی ایسا ہیلتھ کا ادارہ موجود نہیں ہے کہ جہاں لوگ مشکل میں جا سکیں یا پہنچ سکیں. دوسرا جو آپ کو پتہ ہے کہ جہاں تک کہتے ہیں کہ روڈ جاتی ہے وہاں تک ترقی جاتی ہے، تو جو جنڈاٹھی سے پڑاڑ تک ہماری روڈ ہے اس کو اپ گریڈ نہیں کیا گیا. یہ بھی ایک مشکل ہے لوگوں کو. گزشتہ حکومتوں سے بھی یہ سوال ہوتا رہا، مطالبات ہوتے رہے، کہتے تو رہے لیکن ہو نہیں سکی. تو توقع کرتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ ہماری یہ جو بڑا مسئلہ ہے گاؤں کا، بہت ساری آبادی ہے، اس پہ بھی غور و فکر کریں گے اور ہمدردانہ غور فرمائیں گے. اچھا، آپ چونکہ عوامی اتحاد میں بھی بڑی ایکٹیو رہی ہیں، آپ نے منظور احمد کیانی صاحب کی بھرپور سپورٹ بھی کی ہے، اور عوامی اتحاد نے یہاں گرینڈ جو بڑے پروجیکٹس تھے، آزاد کشمیر کی تاریخ کا سب سے بڑا منصوبہ یہ پونچھ باغ جو برج ہے وہ عوامی اتحاد نے اپنی مدد آپ کے تحت قائم کیا. آپ کیا یہ سمجھتی ہیں کہ مستقبل میں کیا عوام کو اپنی مدد اب یہ منصوبے مکمل کرنے پڑیں گے، یا آپ نے چونکہ پی ٹی آئی بھی جوائن کر لی ہے تو آر پار کے ان دونوں حلقوں میں ایک میں سردار تنویر الیاس خان صاحب ہیں جو آزاد کشمیر کے وزیر اعظم بھی ہیں، اور ہمارے اس والی جو سائڈ پہ جو حلقہ ہے اس میں بیگم شاہدہ صغیر ہیں، وہ ایم ایل اے بھی ہیں اور پہلے وہ منسٹر بھی رہ چکی ہیں. تو کیا سمجھتی ہیں آپ کہ یہ تعبیر و ترقی جو ہے اس کے لیے عوام کو ایک مرتبہ پھر اپنی مدد آپ کام کرنے پڑیں گے، یا آپ حکومت سے بھی کروانے کی کوشش کریں گے آپ لوگ؟ میرے خیال میں اپنی مدد آپ کے تحت بے شک لوگوں نے کام کیے ہیں، لیکن ریاست ہوتی ہے. میں یہ نہیں سمجھتی کہ لوگ یہ کہیں کہ ہم حکومت سے بائیکاٹ کر کے تو اپنی مدد آپ کے تحت کام کریں گے. لوگوں کا یہ کام ہے کہ جو چھوٹے موٹے کام وہ کر سکتے ہیں وہ تو بے شک کریں، لیکن حکومتی لیول کے جو کام ہے وہ میرے خیال میں حکومت سے ہی رابطے میں رہنا چاہیے، اور جو کام حکومت کر سکتی ہے وہ فلاحی ادارے کبھی بھی نہیں کر سکتے. اچھا، میری معلومات کے مطابق گرلز مڈل اسکول نکر جو ہے وہ حلقہ L22.5 میں سینئر موسٹ تعلیمی ادارہ ہے، جو آپ کے نزدیک کیا وجوہات ہیں کہ وہ آج تک ہائی کا درجہ نہیں پا سکا؟ بس میں 1990 سے یہ سنتی آ رہی ہوں کہ سیاب صاحب کے پاس یہ ڈیمانڈ گئی، خالد ابراہیم صاحب کو اللہ درجات بلند کرے ان کے پاس گئی، لیکن شاید ہم لوگوں کی، میں نااہلی کہتی ہوں یا بدقسمتی ہے، یا ہم لوگ اپنا مطالبہ اپنے لیڈر تک صحیح طریقے سے پہنچا نہیں سکے، اس وجہ سے بھی شاید رہ گیا. چونکہ ساری غلطیاں جو لیڈر ہوتے ہیں ان کی نہیں ہوتی، کچھ غلطیاں ہماری بھی ہوتی ہیں کہ ہم ٹائم پہ جا کے بات نہیں کر سکتے. تو اس دفعہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے یہ وعدہ کیا ہے کہ میں اسکول کو بھی اپ گریڈ کروں گا اور میں لڑکیوں کے لیے کالج بھی دوں گا. آخر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہمارے حلقے کو پہلی دفعہ یہ اعزاز ملا ہے کہ ایک اتنا اچھا وین رکھنے والے ہمارے وزیر اعظم سردار تنویر الیاس خان صاحب کا تعلق ہمارے حلقے سے ہے، ہماری یونین کونسل سے ہے. بہت شکریہ. یہ تھیں شازیہ انور کیانی. تو میں ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ. تھینک یو.